بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عابد رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں چونیا بائک ریپیئرنگ یوٹیوب چینل۔ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ہونڈا سی جی 125 کا چین گراری کٹ کس طرح سے ریپلیس کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کا گیئر لیور جو ہے اس کا بورڈ نکال کے گیئر لیور باہر نکال لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا جو میگنٹ کیس ہے اس کے بھی ہم نے چاروں بولٹ کھول کے اسے بھی ہم نے ایسے ہی باہر نکال لینا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا چین کور کے دونوں بولٹ کھول کے اسے بھی ہم نے نیچے اتار لینا ہے، اور اوپر والے چین کور کے دونوں بولٹ کھول کے اسے بھی ہم نے جو ہے وہ باہر نکال لینا ہے۔ باہر نکالنے کے بعد ہم نے اس کا گراری کی کنڈیشن چیک کی، کافی خراب ہے، اور اب ہم اس کی اگلی فرنٹ گراری کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں بولٹ اپنے فرنٹ گراری کے کھول کے لوک باہر نکال لینا ہے۔ لوک کے بعد آپ نے ساتھ ہی فرنٹ گراری کو بھی نکال کے اور چین کا لاک بھی ساتھ اتارنا ہے۔ لوک اتار کے بعد چین ہم لوک سے الگ کر لیں گے اور چمٹے سے بھی باہر نکال لیں گے۔ باہر نکال کے جو دوستو گراری کٹ ہماری آ چکی ہے آئی ایس آئی کمپنی کی چیزیں جو ہیں بہت اچھی کوالٹی کی ہوتے ہیں، اور اس میں جو گراری کٹ ہے یہ نارمل بچوں میں بہت ہی اچھا چلتا ہے۔ 125 کی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی ایس آئی کمپنی کی ہی ڈلتی ہیں، مگر اوپر آئی ایس آئی کمپنی کی گراری کے لگی ہوئی ہے۔ اب ہم شافٹ کے اندر گراری کو لگائیں گے اور اوپر سے چین بھی اس کے اوپر لگا دیں گے۔ چین کو لگا کے گراری سے ہم چمٹے کے اندر سے بھی چین کو ایسے ہی گزار دیں گے۔ چین گزارنے کے بعد ہم جو چین کا لاک ہے اسے اچھی طرح سے پلاس کی مدد سے پنچ کر دیں گے لاک کو۔ اب آتے ہیں فرنٹ گراری کی طرف۔ فرنٹ گراری کے ہم اوپر لاک لگائیں گے۔ لاک لگانے کے بعد دونوں بولٹوں کو ہم نے اچھے طریقے سے اسے ٹائٹ کر دینا ہے۔ بولٹ ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے چین کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے میگنٹ کیس کے جو چاروں نٹ بولٹ ہیں ہم نے انہیں بھی اچھے طریقے سے ہی ایسے ہی ٹائٹ کر دینا ہے۔ پھر ہم نے گیئر لیور کو لینا ہے اور اس کا بولٹ بھی ہم نے اسی طریقے سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے، کیونکہ گیئر لیور میں اگر لوزنگ ہو اور گیئر شافٹ خراب ہونے کا اور گیئر لیور سلپ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں پیچھے کی طرف۔ بریک شو ہم اس کے چیک کریں گے، بریک شو اس کے بالکل خراب ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو مین نٹ ہے ویل کا اسے کھولیں گے، ایکسل والا نٹ ہم نے اس کا کھول لیا ہے، چڑی باہر نکال لی ہے۔ اب ہم اس کی بریک کی جو کیم کا نٹ ہے وہ بھی ہم اس کا ایسے ہی نکالیں۔ نکالنے کے بعد ہم نے سارا نٹ کو ایسے ہی راڈ کے ساتھ لگا دینا ہے، اور ہم پھر کھچ پتری کا جو بولٹ ہے اسے بھی ساتھ کھول کے ایسے ہی نٹ کو ساتھ لگا دیں گے۔ ایکسل جو ہے وہ ہم نے اندر کی طرف کو باہر نکالنا ہے۔ باہر نکالنے کے بعد دوسری طرف سے ہم نے ایکسل کو سارا ہی باہر نکال لینا ہے۔ ایکسل ہمارا باہر آ چکا ہے۔ اب ہم اس کی لیدر پلیٹ باہر نکالیں گے۔ بریک شو اس کے کافی خراب ہیں، لیکن پہلے ہم پچھلے ویل کی جو گراری ہے اسے ریپلیس کریں گے۔ گراری کے بولٹ ہم نے جو پہلے تھوڑے تھوڑے سے لوز کرنے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کا لوک نکالنا ہے۔ لوک جو ہے ابھی ہم نہیں اس کا نکال لیں گے، کیونکہ لوک نکال دیا تو پھر یہ اس طرح سے فٹنگ نہیں ہوگی، وہ بانگ میں ہمیں فٹنگ کرنی پڑے گی دوبارہ۔ نٹ ہم نے اس کے چارے جس جگہ پر کھولے ہیں اسی جگہ پر ہی دوبارہ لگانے ہیں۔ جگہ چینج ہوگی، چوڑی ٹائٹ ہوگی اگر، تو پھر ہم یہاں نہیں گراری کو ٹائٹ کر سکیں گے، پھر ہمیں بانگ کی مدد لینی پڑے گی۔ بولٹ ہم نے کھول لیے ہے۔ اب ہم اس کا لوک جو ہے گراری کا وہ بھی باہر نکالیں گے۔ لوک ہم نے باہر نکال لیا ہے اس کا۔ اب ایسے ہی ہم اس کی گراری کو اوپر اٹھا لیں گے۔ اٹھانے کے بعد تھوڑی صفائی کریں گے اس کی۔ پھر ہم نے جو ٹول والا حصہ ہے پچھلی گراری کا وہ ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور گراری کو لگا دینا ہے۔ بش اس کے جو ہیں ہم نے وہ بالکل چیک کیے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں اس کے بش۔ اگر گراری کھولنے سے پہلے بش خراب ہو تو پہلے آپ پلیز بش چینج کر لیا کریں، اس کے بعد ہی نئی گراری کو آپ نے اسمبل کرنا ہے۔ بولٹ ہم نے پہلے سارے لگا لینے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کا جو ہے وہ لاک اوپر لگانا ہے۔ لاک ہم نے جو ہے اس کا اوپر وہ لگا دیا ہے۔ اب ہم اس کے چاروں بولٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے۔ ٹائٹ کرنے کے لیے ہمیں 14-15 کا پانے کی ضرورت ہے، اور پانے کے ساتھ ہی ہم اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے تاکہ دوبارہ یہ بولٹ لوز نہ ہو سکے۔ جب کٹ چینج ہو اسی وقت ہی ہمیں کھولنا پڑے۔ اب ہم آتے ہیں بریک شو کی طرف۔
تو بریک شو دوستوں اس کو جو ہم نے ریپلیس کرنے ہیں بریک شو پلیٹ کے ساتھ سے الگ کر لیں گے، اس کے بعد اسے اچھی طرح سے ہوا کی مدد سے پلیٹ کی صفائی کریں گے۔ پلیٹ کے اوپر بریک شو ہوتے ہیں اس لیے اس کے اوپر کاربن بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو بریک کیم ہے اس کی بھی ہم نے صفائی کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ 10 کا بولٹ کھولنا پڑے گا۔ بولٹ ہم نے جو باہر نکالنا ہے، اس کے بعد ہم اس کی بریک کی کیم بھی باہر نکال لیں گے۔ باہر نکالنے کے بعد جو اس کی پیچھے ٹاپ پتری ہے اسے بھی باہر نکالیں گے، اور اس کے پیچھے جو چھلا ہوتا ہے اس کا، وہ لیکیج کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ گریس باہر نہ آئے اور پانی اندر نہ جائے، وہ بھی ہم نے نکال لیا ہے۔ کہ دوستو کلی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہی اس کی جو ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کی صفائی کر کے اسے لگاتے ہیں۔ دوستو صفائی ہو چکی ہے، کلی کے اوپر ہم گریس لگا رہے ہیں۔ گریس لگانے کے بعد جو کلی ہے وہ پلیٹ کے اندر ہم دوبارہ لگا دیں گے، اور اوپر کی طرف بھی تھوڑی سی گریس لا دیں گے جہاں پر شو نے ورکنگ کرنی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر بریک شو نئے انسٹال کریں گے۔ بریک شو ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ کرون کمپنی کے بریک شو بہت ہی اچھے چلتے ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر بریک شو لگاتے ہیں۔ یہ دوستو بریک شو ہم نے لگا لیے ہیں اس کے اوپر۔ اب ہم پیچھے والی فٹنگ اس کی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے وہی رنگ اوپر رکھنا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی گریس باہر نہ آئے اور خشک بھی نہ ہو۔ ٹاپ پتری بھی رکھ لی ہے۔ اب کیم ہم نے اوپر لگا دی ہے۔ کیم لگانے کے بعد بولٹ جو ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے بولٹ اس کا جو ٹائٹ نہیں کرنا، کیونکہ بولٹ اسی وقت ہی ٹائٹ ہوگا جب کیم کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ کیم کی ایڈجسٹمنٹ تب ہوگی جب ویل جو ہے چمٹے کے اندر فٹ ہو جائے گا، راڈ کے حساب سے ہی اس کی فٹنگ ہوگی۔ اب ہم نے بریک شو کو گریس کر لینی ہے، اسپرنگوں گریس اس لیے کرتے ہیں ایک تو اسپرنگ نرم رہیں اور اوپر سے آواز بھی نہ کریں۔ اب ہم ڈرم کی طرف چلتے ہیں۔ ڈرم کے اندر کی صفائی ہم نے کرنی ہے ہوا کی مدد سے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس کے اندر کاربن ہے۔ اب ہم اس کے اندر سے ریگمار سے اچھی طرح سلیپ کو صاف کریں گے۔ سلیپ کو صاف کرنے کے بعد ہم پھر ایک بار ہوا ماریں گے اس کے اندر۔ ہوا مارنے کے بعد ہم نے اچھی طرح کپڑے کے ساتھ اس کو اندر صفائی کر کے بیرنگ دونوں طرف چیک کر کے پلیٹ کی فٹنگ کرنی ہے۔ دوستو پلیٹ کی فٹنگ ہو چکی ہے، پلیٹ بالکل ٹھیک ہے اور پلیٹ بالکل کم ہے۔ اس کے بعد ہم نے گراری والی سائڈ کا جو بش ہے وہ لگانا ہے۔ ایکسل کو گریس ہم نے اچھی طرح صاف کر کے لگانی ہے، اور پھر ہم نے چین کو جو ہے گراری کے اوپر چڑھا کے ایکسل کی فٹنگ کرنی ہے۔ دوسری طرف سے گولڈ لگا کے ایکسل کو باہر لے کے آنا ہے۔ باہر لے کے آنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر چڑی فل لوز نٹ کر کے پھر ہم نے اس کے اوپر نٹ لگا دینا ہے۔ نٹ لگانے کے بعد ہم نے اسی طرح سے جو رنگ پتری کا بولٹ ہے اسی بھی ٹائٹ کرنا ہے، اور اسے ٹائٹ کرنے کے لیے جو ہم نے بولٹ پہلے اتارے تھے وہی بولٹ ہم بعد میں بھی لگائیں گے۔ یہ تو دوستو کھچ پتری آ چکی ہے، اس کے اوپر ہم واشر رکھیں گے 12 نمبر کی، اور 12 mm کی چابی کی ہمیں ضرورت ہے یہ والا جو نٹ ہے اسے ٹائٹ کرنے کے لیے۔ نٹ ہم نے اوپر لگا دیا ہے، اب ہم اسے فل ٹائٹ کر لیں گے۔ یہ دوستو اب آ جاتے ہیں ہم بریک کیم کی طرف۔ بریک کیم کا آپ کو بتایا تھا بولٹ فل ٹائٹ نہیں کریں گے کیونکہ راڈ کے ساتھ ہی اس کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ ابھی جو کلی ہے وہ زیادہ آگے ہے، راڈ اس کا پیچھا زیادہ لمبا ہے، اور ہم اسے کلی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے آئیں گے۔ کلی پیچھے لانے کے لیے ہمیں ایک مول پیچکس کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہم کلی کو باہر لے کے پیچھے کر دیں گے۔ پیچھے کرنے کے بعد ہم اس کے اچھی طرح اس کی فٹنگ کر کے اس کو بولٹ فل ٹائٹ کر دیں گے کلی کا۔ کلی کا بولٹ ہے جو وہ دوستو فل ٹائٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر بریک راڈ انسٹال کریں گے۔ جی دوستو بریک راڈ آ چکا ہے۔ بریک راڈ تھوڑی سی بریک دبانے کے بعد بریک راڈ کلی کے اندر جائے گا۔ اب ہم بریک راڈ اس کے اندر انسٹال کر رہے ہیں، اور پیچھے سے ہم نے نٹ بھی اس کے لگا دیا ہے۔ نٹ لگانے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے چین کی جو لائمنٹ ہے وہ کرنی ہے، اور ہم دونوں طرف سے ایک جیسی ہی لائمنٹ اس کی کریں گے کیونکہ لائمنٹ کی سر پہ ہی جو گراری سیٹ ہے وہ چلتا ہے۔ دوسری طرف سے بھی اس طرح ہی ہم لائمنٹ اچھے طریقے سے کر لیں گے، دونوں طرف ایک جگہ نشان جو دیے ہیں اس کے برابر ہی لائمنٹ اس کی رکھیں گے۔ دوسری طرف کی لائمنٹ جب ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے جو اس کا ہے وہ ایکسل ٹائٹ کرنا ہے۔
یہ دوستوں لائنمنٹ ہو چکی ہے اس کی. اب ہم اس کا ایکسل جو ہے مین اسے ٹائٹ کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے ویل گھما کے ہمیں بریک دبانی ہے. ویل ہم نے گھمایا ہے, اب بریک لگا لی ہے اوپر سے. اب ہم اس کا جو مین نٹ ہے وہ ہم فل کسائی کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے. نٹ دوستوں ہمارا فل ٹائٹ ہو چکا ہے. اب اوپر والا جو کور ہے چین کور وہ لگائیں گے. دونوں بوٹ اس کے اچھے طریقے سے ہم ویسے ہی ٹائٹ کر دیں گے گن کی مدد سے. اور پھر ہم نیچے والا جو کور ہے اسے بھی اس طرح ہی اچھی سی فٹنگ اس کے کر کے گن کے ساتھ دونوں نٹ ہی اس کے اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ٹائٹ کر دینے ہیں. نٹ دوستوں ہمارے ٹائٹ ہو چکے ہیں. اب ہم چڑیوں کے جو چیکنر نٹ ہیں ان دونوں کو ٹائٹ کریں گے اچھے طریقے سے. اور بریک کی سیٹنگ اور ویل رواں ہے یہ دیکھیں گے بالکل رواں ہے. اب پائیدان کی باری ہے. پائیدان ہم نے اتارے تھے, پائیدان اس کے لفٹ کے تھے نیچے کی طرف. نیچے سے ہم نے اینگل ویلڈنگ کروا کے انہیں جو ہے وہ ٹائٹ کروا دیا ہے. پائیدان جو ہمارا یہ والا ٹائٹ ہو چکا, دوسری طرف کا جو ہے ٹائٹ کر رہے ہیں ہم پائیدان وہ کرنے لگے ہیں. یہ بھی ہو چکا ہے. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ اچھی سی ایک نیکسٹ سی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.